بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 249، آیت نمبر 232 تا 33۔ اس صورت کے اندر پہلا حصہ جو باب توحید میں ہے اور جس کے اندر 3 ابواب کا بیان تھا۔ پہلا باب آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 17 تک، جس میں مسئلہ توحید دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ کے ساتھ ذکر ہوا، اور جواب الشبہہ، اور اس کے بعد تعلیم الدعا، اور اسی طرح تخفیف اخروی اور دنیوی اور اس کے نمونے، تذلیل فی الدنیا اور ترغیب الی الآخرت اس کا حاصل تھا۔ دوسرا باب جس میں پھر وہی پورا مسئلہ توحید اور دلائل عقلیہ نقلیہ اور نتیجہ ایک آیت کے اندر ذکر کیا تھا، جو کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کے بعد جواب الشبہہ کہ یہ باغیوں کی طرف سے 10 ہے، ابن اللہ کا لفظ اصل کتاب میں موجود نہیں، اور طریق المناظرہ فانحاجو کا تخفیف، اور اس باب کا اختتام ہوا آخر میں فکیف اذا جمعناہم تخفیفی اخروی۔ قل اللہم مالک الملک سے تیسرا باب شروع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفات فعلیہ کا ذکر ہے، اور پھر برات اور بیکاٹ ہے اہل کفار سے جو اللہ کے دشمن ہے، اور قل ان کنتم تحبون اللہ کی آیت کے اندر موالات اللہ، اللہ کے ساتھ دوستی کا ذکر ہے، چونکہ مقصود رد تھا نصارہ کے اوپر، اور نصارہ کی تردید کی جا رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، تو یہاں سے رد جو ہے وہ بالکل ابتدا سے شروع کیا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ، پورا خاندان اور پوری تفصیل ہے، جو آدم ہی سے شروع کیا کہ اب الانبیاء آدم، نوح اور ابراہیم آل عمران، یہ تمام کے تمام عاجز تھے، محتاج تھے، الہ نہیں ہو سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے الہ ہو سکتا ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی اصل ہے۔ اسی طرح قریب خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اپنے ہیں، بڑے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا بنت فاقوزہ امرأۃ عمران، وہ عاجز اور محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، وہ محتاج اور عاجز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کفیل حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی عاجز، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاجز، تو یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں اس مسئلے کی تفصیل ہے، قریب کے ساتھ ربط یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ، قبل میں آخری رسول کے اتباع کی دعوت دی کہ اس رسول کی اتباع کرو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو ان اللہ اصطفیٰ میں یہ کہا کہ یہ رسول جو آخری رسول ہے یہ مصطفیٰ ہے، اس لیے اس کی اتباع ضروری ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نبی نہیں ہے، مصطفیٰ تو اور انبیاء بھی تھے، اور یہ مسئلہ نیا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نبی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، مصطفین گزرے ہیں، اور ان کی بھی اتباع ہر زمانے میں ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کی طرف ترغیب دی ہے۔ اس لیے یہاں سے ذکر ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین، کائنات کے اوپر، ان کو ایک بلند مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ اصطفیٰ مشتق ہے صفون سے، اور صفا اور صفون کہتے ہیں صفائی، یعنی کسی چیز کو میل کچیل سے بالکل صاف کر کے صاف ستھرا کر دینا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کو شروع ہی سے صاف رکھا ہے۔ تو صفا کا 2 معنی ہے کہ شروع ہی سے ایک چیز کو صاف ستھرا رکھا جائے، یا یہ کہ بعد میں اس کو صاف کر لیا جائے، تو یہاں یہ معنی ہے کہ ان کو شروع سے پاک اور صاف رکھا ہے، اور اعلیٰ مرتبہ جس کو شروع سے اللہ تبارک و تعالی صاف رکھے ہیں، تو گویا کہ ان کو ایک بڑا مرتبہ دیا ہے،
اور اشتباہ کا معنی ہے کہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہے، اس میں ایک چیز پسند کی لے لے، تو پہلا مرتبہ استفاء ہے، پھر اشتباہ ہے کہ ان کو چن لینا۔ تو انبیاء مصطفیٰ مجتبیٰ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آدم کو۔ یہاں 4 انبیاء کا ذکر ہے، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ اس کی وجہ تخصیص کیا ہے؟ تو آدم کے اندر 5 وجوہات تخصیص خصوصیت۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسرا تعلیم الاسماء، وعلم آدم الاسماء، تعلیم الاسماء دیا۔ تیسرا مسجود الملائکہ، اور چوتھی خصوصیت یہ جنت میں رکھا، اور 5ویں یہ ہے کہ یہ اب الناس ہے، تمام کائنات کا باپ ہے۔ نوح کے اندر 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر بہت زیادہ دی تھی۔ اطول بنی آدم عمراً، سب سے عمر میں زیادہ 1600 سال عمر لکھی ہے، اور جس میں 950 سال دعوت اور تبلیغ کی ہے۔ دوسری خصوصیت کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعائے شر اور خیر جو قبول کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری خصوصیت کہ حضرت کو کشتی میں بٹھایا اور تمام لوگوں کو غرق کیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین میں نسخ ہوا سب سے پہلے۔ اور 5ویں یہ کہ یہ اب ثانی ہے، اب ثانی تمام کائنات۔ آل ابراہیم، ابراہیم کی 5 خصوصیت یہ ہے کہ پہلا ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ تیسری خصوصیت یہ کہ امتحان میں پاس ہے، فأتمہن تامات فأدہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آل ابراہیم کے اندر پہلی خصوصیت کہ وہ اب الانبیاء ہے، دوسری وہ خلیل اللہ ہے، تیسری ان کو آگ سے اللہ نے بچایا، اور چوتھی امتحان میں پاس، قد صدقت الرؤیا وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن، اور 5ویں انی جاعلک للناس اماما، وہ اس کو امامت کا مرتبہ ملا۔ آل عمران کے اندر 5 خصوصیت یہ ہے کہ پہلی خصوصیت امرات عمران، اس نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی۔ دوسری خصوصیت کہ مریم جیسی لڑکی عطا کی جو کہ لڑکوں سے بہتر، مردوں سے بہتر۔ تیسری خصوصیت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل عمران میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات چوتھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ابھی آسمانوں میں زندہ رکھا ہے۔ یہ 5 خصوصیات ہے، اس لیے آل عمران کا تذکرہ یہاں پر ہوا، کیونکہ نفس عمران کی خصوصیت نہیں بلکہ آل عمران کی ہے۔ علی العالمین، تمام عالم پر مراد انسان، جنات اور فرشتے۔ آیا انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں؟ تو اصح بات یہ ہے کہ فرشتوں سے انبیاء کا مرتبہ بڑا ہے، افضل ہے۔ ذریتاً، یہ گویا کہ سوال کا جواب ہے کہ جب ان کا استفاق کیا ہے تو معنی یہ معبود ہے، الہ ہو سکتا ہے، ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، تو ذریتاً بدل ہے آدم سے، تو جواب دیا کہ نہیں، یہ تو اولاد ہے، نسل ہے، بعض وہ پیدا ہے بعض میں بعض ان بعض سے، تو جس کے اندر توالد اور تناسل ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے۔ پھر ذریت پر اشکال ہوتا ہے کہ آدم تو ذریت نہیں، نسل نہیں ہے، باقی نوح ذریت ہے، تو جواب یہ ہے کہ ذریت معنی زرعن کا معنی پھیلانا، تو ذریت اصل کو بھی کہتے ہیں اور نسل کو بھی کہتے ہیں، مفرد اور جمع سب پر اس کا اطلاق ہے۔ تو ذریتاً معنی یہ اصل اور نسل ہے، معنی پیدا ہے ایک دوسرے سے، بعض ہوا بعض ان کے بعد سے پیدا ہے۔ واللہ السمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، انبیاء کی ہر بات کو اللہ سنتا ہے، ان کی حاجتوں کو سنتا ہے اور ان کے اقوال کو سنتا ہے۔ علیم، اللہ جانتا ہے انبیاء کی خوبیوں کو، صفات کو، اور ہر نبی کے اندر جو خصوصیت اور خوبی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہاں سے ابھی ایک تفصیلی واقعہ ہے جو حضرت امرأة عمران اور حضرت مریم کا ہے، جس میں گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجز کی تفصیلی وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور اس کی نانی جو ہے وہ بھی محتاج تھی اور عاجز تھی، تو گویا کہ اس کی نظر کا ذکر ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی ہے، وہ عاجز اور محتاج ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عاجز ہے۔ اس قالت امرأة، جب کہا امرأة عمران نے،
امرأ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مقصد توالد اور تناسل ہو، معنی یہ ہے کہ جس سے نسل پیدا ہو، اور زوج کا لفظ وہاں ہوتا ہے جہاں مقصد توالد اور تناسل نہیں بلکہ اس سے محبت مقصد ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ عقیدے میں شریک ہے۔ یہ امرأۃ عمران اس کا نام ہے حنہ بنت فاقوزہ کی بیٹی ہے، اور دوسرا جو اس کی بہن ہے عیشا بنت فاقوزہ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر والی ہے۔ تو گویا کہ مریم اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں ماسی ذات ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، آپس میں خالہ لگتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابن خالدین، تو وہ مجاز پر محمول ہے، گویا کہ وہ معنی مجازی ہوگا۔ عمران جو ہے یہ عمران بن ماسان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بھی عمران ہے، وہ عمران بن یسہر بن قاس بن لاوا بن یعقوب وہ یہ ہے۔ ان کے درمیان تقریباً 1000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ تو جس وقت امرأۃ عمران نے کہا ربی، چونکہ وقت ایسا گزرا کہ حضرت عمران علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی بیوی حنہ رہ گئی، تو اس کے پیٹ میں حمل تھا، اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کے لیے کوئی نہیں تھا، تو اس نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے مجھے لڑکا عطا کر تاکہ میں اس کو دین کے لیے وقف کروں۔ انی نظر تو میں نظر مانتی ہوں لقد تیرے لیے، رد ہے ان لوگوں پر جو غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، ماں اس کو فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد ہوگا۔ تو اس شریعت میں نظر تھی کہ انسان آزاد آدمی کی نظر مانتا تھا، اگرچہ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ یا نظر عرفی مراد ہے کہ انسان نظر مانے کہ مجھے اللہ نے لڑکا دیا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا، یہ دین کا کام کروں گا۔ فتقبل منی، مجھ سے قبول کر۔ قبولیت میں یہ ہے کہ اس سے دین کی خدمت لے لے، دین کا کام یہ کرے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔